میری خواتین پردے نشین ماں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بکاری پریشانہ مغزنی یا رسول اللہ، پریشانہ مغزنی یا رسول اللہ، شہابِ کس نوازی کن حبیبہ چارہ سازی کن مریض درد سیانہ مغزنی یا رسول اللہ، رضای سائلی بے پر تو یہ سلطان لا تنہر، رضای سائلی بے پر تو یہ سلطان لا تنہر، شہاب میرے ذیقانہ مغزنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین معه الشداء والکفار، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المکین المقیم النبی، ونحن ولا ذلك لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار حضور نبی کے پاک جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و مطہر بارگاہ میں پڑھنے درود پاک۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ محبت سے نبی اور آل نبی کی پیاری بارگاہ میں پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ الکرام وبرہ الکریم، وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے استاد الحفاظ و قراء حضرت شاہ حضرت حافظ و قاری عبدالجلیل صاحب علامت ذلہ العالی والنورانی نے بہت ہی بہترین انداز میں دلائل کی روشنی میں خلافت کی باتیں بتائی۔ دیکھیں یہ ہمیں عقیدہ دیا جا رہا تھا، آج دنیا میں بہت سارے ادیان ہیں، بہت سارے مذاہب کے لوگ ہیں، ہم اگر ان کو دیکھیں گے تو یاد رکھنا پیارے ہماری ہی اندر خلفشاری پیدا ہو جائے، بلکہ یہ دیکھیں ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ ہم مسلک حنفی کی ماننے والے ہیں، اور ہمارا یہ کہنا ہے، ہماری یہ بولی ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ نے فرما دیا محبوب اپنے ماننے والے سے فرما دیجئے، اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے، میں تم سے کچھ اجرت نہیں طلب کرتا مگر میری اقربا سے محبت کریں۔ حضرات ہمیں اقربا سے محبت کرنی ہے، اور اقربا کون ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، قال علی فاطمہ مصطفیٰ فرماتے ہیں میری اقربا سے مراد علی ہے، فاطمہ ہے، اور ان کے دونوں بیٹے ہیں۔ ہمیں ان سے محبت کرنی ہے۔ اور سنیں اعلیٰ حضرت سرکار نے تو ہمیں بتا دیا اہل سنت کا بیڑا، اہل سنت کا بیڑا پار ہے صحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اصحابی النجوم فبأي اقتديتم اهتديتم، جس نے میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ستاروں کے مانند ہے، جس نے ان کی اقتدا کی
حق ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، عظمت صحابہ رسول، عظمت صحابہ کرام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. صحابہ کی سیاست پر بھوکنے والوں کو بتاؤ، تم صدیق اکبر کی سیاست پر بھوکنا بند کرو، عمر فاروق اعظم کی سیاست پر بھوکنا بند کرو، عثمان غنی کی سیاست پر بھوکنا بند کرو. اٹھاؤ ابن عساکر کی تاریخ. حضرت امام حسن مصطفیٰ سے روایت فرماتے ہیں، جب حضرت مولا کائنات کوفہ پہنچے تو حضرت قیس بن عبادہ کھڑے ہو گئے. سنیں میری بات اور نقل کر لو، اور دلیل کی بات ہوگی. الحمدللہ فقیر دلیل لینے کے لیے تیار ہے. میں کنکے کے چوٹ پر کہتا ہوں، علل اعلان کہتا ہوں، اگر تمہیں دلیل کی ضرورت پڑے گی فقیر تصدیق تک رہے گا، دلیل لے لے. روایت میں من غلط روایت نہیں بیان کرتا. الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہو، مسلکی اعلیٰ حضرت کا چاہیے والا ہو. ابن عساکر دیکھے جس کے روایت کرنے والے حضرت انس ہے، حضرت قیس بن عبادہ. اللہ اکبر. جب حضرت علی کوفہ پہنچے تھے وہ بڑے ہو کر کے انہوں نے کہا تھا، اے علی المرتضیٰ بتائیں تو صحیح، ایک بات بتائیں، آپ اس کے بارے میں خوب جانتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا، اس معاملے میں آپ جانتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ رسول اللہ آپ کو پہلا خلیفہ بنائیں گے؟ کیا رسول اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے حبیب آپ کو پہلا خلیفہ بنائیں گے؟ سنو، حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسی کوفہ کی دھرتی ہے، اللہ اکبر، جہاں پر اہل کوفہ حاضر ہیں اور قیس بن عبادہ رضی اللہ عنہ موجود. حضرت علی مولا کائنات نے کہا تھا جو یہ روایت بیان کرتا ہے وہ روایت غلط ہے. جو یہ روایت بیان کرتا ہے مولا کائنات فرماتے ہیں وہ روایت غلط ہے. حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں اپنے مصلی امامت پر ابو بکر کو کھڑا کر کے یہ ابو بکر کو بتا دیا ہے میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہے ہوگا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق. ماشاء اللہ. میں یہ بولی بولنے والوں خاموش ہو جاؤ، اپنی بولیاں بند کر لو، اور دلائل کی روشنی میں اگر تمہاری ماں نے دودھ پلائی ہے تو الحمدللہ بخاری سے لے کر کے ترمذی، ترمذی سے لے کر کے مسلم، مسلم سے لے کر کے نسائی، ابن ماجہ اور جتنی بھی سیاہ ستہ کی حدیث سے ہے، قسم خدا کی میں نے چاول بیچ کر کے نہیں پڑی ہے، اپنے استاد کی پیاری بارگاہ میں جانوے وقت دے کر کے سرکار شعیب الاولیاء کا فیضان لے کر کے، سرکار مزار شعیب الاولیاء کا فیضان لے کر کے ہم نے پڑھائی کی ہے. اگر تمہیں دلائل چاہیے، حوالہ چاہیے تو تم بھی میدان میں آؤ. الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا یہ چھوٹا سا شہر میدان میں کام ہے. یہ کچھ نہیں بولتے ہیں تو ہم کہے جو الحمدللہ ہمارے سنی والجماعت کے علماء دلائل سے بات کرتے ہیں. جہاں کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ کتابوں کو دیتے ہیں، دکھاتے ہیں. جہاں عقلی دلیل پیش کی جاتی ہے وہاں عقلی دلیل بھی دیتے ہیں. کہنے کی بہت ساری ہے لیکن
ہاتھ بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ میں اپنے نوجوانوں کو، اپنے بھائیوں کو، عزیزوں کو، دوست احباب کو بس یہی ذہن دینا چاہتا ہوں۔ ابھی حضرت نے بتایا کہ سب سے پہلے تم اپنا عقیدہ مضبوط کرو، سب سے پہلے تم اپنا عقیدہ مضبوط کرو، اور عقیدہ ہمارا جب مضبوط ہوگا میاں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم کر دو، ان کے پاس چائے پینا بند کر دو، ان کی شادی بیاہ میں جانا بند کر دو۔ قسم خدا کی جب ہماری تاریخ طریقے سے ان سے اختلاف ختم ہو جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اٹھی کے پاس بیٹھ کر کے اپنی ساری زندگی بیان کرتے ہیں، اپنی حالات بیان کرتے ہیں، اور وہی آج ہم پر پھونکنا۔ سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ رشتہ ناتا، ان سے کھانا پینا سب ختم کر دیں، اس لیے کہ جو اسلام کا دشمن ہے، جو صحابہ کا دشمن ہے، جو صدیق اکبر کا دشمن ہے، جو عمر فاروق اعظم کا دشمن ہے، جو عثمان غنی کا دشمن ہے، قسم خدا کی میں ڈنڈے کے جوڑ پڑتا چلتا ہوں، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو ان کا دشمن وہ میرا بھی دشمن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صحابہ، امت صحابہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سب سے پہلے ساری چیزیں ختم کرو اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرو۔ ہمارا عقیدہ جب مضبوط ہو جائے گا تو کوئی خرافات نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، لیکن ہم جب انہیں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لگے، کھانے پینے لگے، یہ ساری چیزیں۔ میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اس وقت ختم ہوگی جب ہمارا رشتہ ناتا ختم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو شریعت مصطفیٰ پر زندگی گزارنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا کریمنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات آج بات کرنی تھی مولا کائنات، آج بات کرنی تھی داماد مصطفیٰ، آج بات کرنی تھی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے شوہر نامدار کی، آج بات کرنی تھی حسنین کریمین کے والد بزرگوار کی۔ کون عالم ہے؟ اللہ اکبر، میرے آقا جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ علی ہے۔ بات وقت کی زیادہ ہو گیا، بس اختصار کے ساتھ سماعت کر لیں۔ میرے آقا جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علی وہ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو علی سے بغض کرے، مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ مسلم مجھ سے۔ علی کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں جس نے علی سے حسد کی اس نے مجھ سے حسد کی، اور آقا فرماتے ہیں جس نے علی سے حسد کی اس نے مجھ سے حسد کی، اور جس نے مجھ سے حسد کی اس نے اللہ سے حسد، اس نے اللہ سے حسد کی۔ حضرات ہمارے دل میں علی شیر خدا کی محبت ضروری ہے، علی شیر خدا کی محبت ضروری ہے، اور علی شیر خدا کی محبت کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ کی محبت بھی، حضرت امیر معاویہ کی بھی محبت ضروری ہے۔ اس لیے علی شیر خدا میرے آقا جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول بھی میرے نبی کے صحابی ہیں، میرے نبی کے صحابی ہیں۔ کون علی؟ اللہ کے حبیب
جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ، علی اس کے دروازہ میں۔ یقین جانے حضرت علی رضی اللہ تعالی علم و فضل کے بہت بڑے بادشاہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب کوئی شخص حضرت علی کا ذکر کرتا میرے پاس، حضرت علی کا ذکر کرتا کوئی، تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی میں یہی کہتی کہ مسائل شرعیہ میں حضرت علی سے زیادہ جانکار، حضرت عائشہ فرماتی ہے مسائل شرعیہ میں مہارت تامہ رکھنے والے حضرت علی شیر خدا تھے، ان کے جیسا کوئی نہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علم دیکھیں، حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ ایک خاتون کی شکایت آئی، وہ خاتون کہ جس کے زنا سے اس کے پیٹ میں بچہ تھا حمل، وہ شکایت آئی، اس کی مکمل تفتیش کی گئی، مکمل طریقے سے اس کی تحقیق کی گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تحقیق کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ہاں اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے، یہ عورت جو حمل سے ہے وہ زنا سے ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی کہ اب اس عورت کو سنسار کر دیا، اس عورت کو سنسار کر دیا جائے، یعنی سنسار کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اب پتھر مارا جائے۔ اور حال یہ تھا پہلے میاں کہ جب کوئی کسی کو سنسار کیا جاتا تو ایک گڈھے میں گردن گڈھے میں اس کے یہاں پیٹ تک یا اس کے پیٹ تک اس کو کھڑا کر کے مٹی ڈالی جاتی تھی، اور گڈھے میں جب اتنا سر دکھائی دیتا تھا اس کے بعد میں اسی پر سنسار کیا جاتا تھا، اس کے سر کو مارا جاتا تھا، یہاں تک کہ اسی سنسار کے ذریعے سے پتھر مارنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ حضرات محترم، یہ مسئلہ جب حضرت عمر فاروق اعظم کے سامنے آیا تھا، عمر فاروق اعظم نے حکم دے دیا ہے اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! اسی مجمع میں حضرت علی شیر خدا داماد مصطفیٰ بھی موجود تھے۔ حضرت علی نے کہا عمر، کیا تم نے نبی کی بات نہیں سنی ہے؟ کیا نبی کا فرمان تم نے نہیں سنا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی عورت حمل سے ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب بچے کی ولادت ہو جائے، بچے کی پیدائش ہو جائے، تب اس عورت کو اس کی سزا دی جائے، اس کو تب سنسار کیا جائے۔ اللہ کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے علی، آج تم اس مجمع میں نہ ہوتے تو آج عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اے علی، آج تم اگر اس مجمع میں نہ ہوتے تو اے علی عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرات، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علم، میرے بھائی، میرے عزیز، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ بتا رہی ہے کہ آپ اس وقت ایمان لے کر کے آئے ہیں کہ آپ کی عمر شریف اللہ اکبر، بعد مورخین نے فرمایا 9 سال، بعد نے فرمایا 10 سال، بعد نے فرمایا 8 سال، بعد نے فرمایا 9 سال، بعد نے فرمایا 10 سال، بعد نے فرمایا 8 سال۔ لیکن اعلیٰ حضرت سرکار
علیہ الرحمت رضوان نے فرمایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان جب لائے تو ان کی عمر 8 سال کی تھی یا 10 سال؟ ان کی عمر 8 سال کی تھی یا 10 سال کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان مان لائے. میرے آقا جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا رب کی عبادت و ریاضت نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کر کے متاجر میں پڑ گئے. آخر یہ کیا ہوا؟ آخر یہ کیا ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں. آپ سوچنے پڑ گئے آخر یہ کیا ہو رہا ہے. میرے آقا جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جیسے کہ نماز سے فارغ ہوئے، حضرت علی شیر خدا اللہ اکبر مصطفیٰ کی پیاری بارگاہ میں حاضر ہو گئے. کہا یا رسول اللہ علیہ السلام جانے ایمان آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے حبیب جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی ہم اس رب کی عبادت و ریاضت کر رہے ہیں، ہم خالق کے کائنات کی عبادت و ریاضت کر رہے تھے. ہم اس رب کی پیاری بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا رہے تھے جو رب یہ کہے، جو رب یہ کہے. اے علی ہم اسی رب کی عبادت و ریاضت کر رہے تھے، اسی کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے تھے، اسی کی پیاری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائے ہوئے تھے. اللہ اکبر. میرے آقا جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی اگر ہو سکے تو تم بھی مذہب اسلام کو اپنا لو. اے علی ہو سکے تو تم بھی مذہب اسلام کو اپنا لو، اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے ابا جان سے اجازت لے لوں گا، اس کے بارے میں پوچھ لوں گا تب میں اسلام کو، اس دین کو قبول کروں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ابھی ایسا مت کرو. کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا اس راز کو فاش مت کرو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں. اے علی مت اپنے ابا جان سے پوچھنا، حضرات تاریخ بتا رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تھے. آپ نے جس وقت کہا تھا علی اگر تم سے ہو سکے تو تم بھی اس دین کو قبول کر لو، اس مذہب کو اپنا لو، اسی وقت حضرت علی کے دل میں محبت اسلام ہو چکی تھی. میرے عزیزوں تاریخ بتا رہی ہے، رات گزری ہے، حضرت علی گھر گئے ہیں اور گھر سے شروع کی تجدید نمودار ہوئی ہے. مصطفیٰ کی پیاری بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ کل اس دین کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے، اس مذہب کے بارے میں آپ نے ہمیں دعوت دی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھاؤ اور میں مشرف اسلام ہونا چاہیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تاریخ بتا رہی ہے عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے. مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی شیر خدا ہے. حضرت علی شیر خدا ہے. افراد اللہ کے حبیب جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کون ہے حضرت علی؟ اللہ اکبر. تاریخ بڑی لمبی ہے میاں، لیکن سنیں ہجرت کی رات اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر مولا کائنات کو سنا تھا. اپنے بستر پر میرے آقا نے حضرت علی کو سنایا اور ارشاد فرمایا تھا علی میرے بستر پر سو جانا، سبز
سبز رنگ کی جو تیری چادر ہے اسے اوڑھ کر رہنا، کوئی تمہیں قتل نہیں کرتا، کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچتی۔ پورا مکہ اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حصار بندی کی ہوئی، گھر کو گھیرے ہوئے میرے نبی یہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جانے ایمان نے حضرت علی کو بلا کر کے فرمایا علی میری بستر پر۔ پورے مکہ کفار مکہ کا ارادہ تھا، ان کی یہ ناپاک سازشیں تھی، ان کے یہ غلط خیالات تھے کہ آج کی رات میں معاذاللہ محمد کو قتل کر دیا جائے گا، جس وقت محمد بستر رب کا حکم ہوا محبوب مکہ سے ہجرت کر جاؤ، مکہ سے ہجرت کرو، پھر 5 سالہ زندگی پاک کو اللہ کے نبی نے ظاہری زندگی مکہ میں گزاری ہے۔ جب مکمل پھر 5 سالہ زندگی پاک ہو گیا، کفار مکہ کی شادہ پاک سازشیں، کفار مکہ کے غلط خیالات، جب ان کے ناپاک ارادے کو اللہ نے دیکھا، اللہ نے فرمایا محبوب ہجرت کرو، محبوب ہجرت کرو۔ حضرات تاریخ بتا رہی ہے اللہ کے حبیب جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہجرت کی رات ہے، اللہ اللہ میرے آقا کے گھر مغر کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے کفار مکہ نے، اگر محمد باہر نکلیں گے تو قتل کر دیا جائے گا، رات کے عالم میں بستر پہ ہوں گے انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ رب نے پیدا دیا محبوب ہجرت کرو، کفار مکہ کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی ناپاک سازشیں ہیں، ان کے غلط خیالات ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کی تاریکی ہے پیارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مٹھی میں دھول لے کے اللہ کے نبی نے سورہ یاسین کی تلاوت کر کے ان کی طرف بھیجی ہے، قسم خدا کی تعریف بتا رہی ہے پیارے، اللہ کے حبیب نے پیکا پر کر کے ان کی آنکھیں بند ہو گئی اور مصطفیٰ اپنے حجرے سے باہر نکل گئے۔ مصطفیٰ باہر نکلے، کہاں گئے؟ رات کا عالم ہے، رات کی تاریکی ہوئی، سیدنا صدیق اکبر کے گھر خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر کے گھر گئے میرے مصطفیٰ گئے اور میرے آقا نے فرمایا صدیق میں آیا، اللہ کا حکم مجھے ہجرت کرنی ہے، رات کا عالم ہے۔ صدیق اکبر نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے بھی اجازت دے دیجئے، اپنے صفحات میں مجھے بھی لے لیجئے، میں بھی چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بتا رہی ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے اجازت دی ہے، فرمایا صدیق تیاری کر لو، صدیق سفر میں چلو۔ حضرات تعریف بتا رہی ہے کہ میرے آقا نے صدیق اکبر کو اجازت دی ہے، فرمایا میرے ساتھ چلو۔ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، صدیق اکبر رو رہے، ادھر میرے نبی نے حضرت علی سے فرمایا علی میری بستر پہ سو جانا، سبز رنگ کی چادر اوڑھ کے سو جانا، اور لوگوں کو جی امانتیں ہیں اسے دے کر کے تم پھر بھی مدینہ آ جانا۔ اللہ اکبر، تاریخ بتا رہی ہے پیارے، ادھر میرے مصطفیٰ نکلے ہیں، شروع کی سفیدی نمودار ہوئی ہے۔ اللہ اللہ میرے آقا جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم بستر انور ہے۔ اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر مصطفیٰ پر بھی کفار مکہ جب اندر آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علی لیتے ہوئے ہیں۔ حضرت علی سے کفار مکہ نے سوال کیا تھا، اے علی بتاؤ تو صحیح یہاں تو یہ مصطفیٰ کا بستر ہے، مصطفیٰ کہاں گئے؟ حضرت علی نے کہا ہے کہ مجھے کیا معلوم، کہا تو تم تھے، اللہ کے نبی کب گئے ہیں کیا تمہیں پتا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بستر مبارک
مجھے سونے کی اجازت دی ہے۔ حضرات ذرا سوچو تو صحیح، وہ حضرت علی صحابی تھے، صحابی وہابی نہیں تھے، ان کا عقیدہ تھا، ان کا ایمان تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اے علی تم میرے بستر پر سو جانا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہیں کوئی مصیبت نہیں آئے گی، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ حضرت علی کو معلوم تھا اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے تو مجھے کوئی مصیبت نہیں آئی۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات محترم، میرے آقا جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ غار میں پہنچے، غار میں رہے۔ واقعہ اسے بتایا گیا غار کا میاں۔ پھر میرے آقا جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے اور 3 دن تک تاریخ بتا رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مکہ کی دھرتی پر تھے اور سارے لوگوں کی امانتیں دے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت ام کلثوم کے گھر پہنچے جہاں میرے آقا تھے۔ حضرت ام کلثوم کے گھر پہنچے جہاں میرے آقا تھے۔ میرے آقا جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے، آپ کے ساتھ میں آپ کے صحابہ۔ اللہ اکبر۔ مدینہ شریف جیسے ہی مہاجر صحابی پہنچے، اللہ کے نبی پہنچے تو میاں تاریخ بتا رہی ہے وہاں کہ جو مہاجرین صحابی تو ہجرت کر کے مکہ سے گئے کہ ان کے پاس گھر نہیں، ان کے پاس بیویاں نہیں، ان کے پاس یہ تو کھلیان زمینیں نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے حبیب جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے، انصار صحابی کو اکٹھا کیا اور مہاجرین کو اکٹھا کیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے انصاری صحابی جن کے گھر میں 2 بیویاں ہوں، اپنے ایک بیوی کو طلاق دے دو اور ایک اپنے بھائی مہاجر کے حوالے۔ جن کے پاس جائیداد ہو، زمینیں ہو، وہ آدھی زمین کو اپنے پاس لے لے اور آدھی اپنے مہاجر بھائی صحابی کو دے دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ بتا رہی ہے پیارے، اس وقت اخوت و محبت کا ایسا پیغام، ایسا تجزیہ ہے اللہ کے نبی نے کہ مدینہ شریف کی گلیاں ہے اللہ کے حبیب جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر صحابی اور انصار صحابی کے ہاتھ کو میرے آقا ایک دوسرے کے ہاتھ پر رکھ کر کے فرماتے ہیں یہ تمہارے بھائی ہے، یہ تمہارے بھائی، یہ تمہارے بھائی، یہ تمہارے بھائی، یہ تمہارے بھائی، یہ تمہارے بھائی۔ جب سبوں کے ہاتھ کو ہاتھ رکھ کر کے میرے مصطفیٰ نے فرما دیا یہ تمہارے بھائی، تمہارے بھائی، اس وقت حضرت علی تنہا تھے، حضرت علی اکیلے بچے۔ اب ان کے ساتھ میں کسی کا ہاتھ ملنے والا نہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، میرے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے میرا بھائی کون بنے گا۔ آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ تاریخ بتا رہی ہے اللہ کے حبیب کی پیاری بارگاہ ہے، اللہ اکبر، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام جانے ایمان، آپ نے تو ایک کے ہاتھ کو رکھ کر کے دے کر کے بتا دیا یہ تمہارے بھائی ہے، یہ تمہارے بھائی ہے، لیکن یا رسول اللہ میں تو اکیلا ہوں، میرا بھائی اس وقت مدینہ میں کون ہوگا۔ تاریخ بتا رہی ہے پیارے اللہ کے نبی جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھ کو لیا اور اپنے ہاتھ پہ رکھا اور میرے نبی نے اعلان کر دیا اے مدینہ والوں، یہاں مدینے میں اس وقت میرا بھائی کوئی ہے تو وہ علی ہے، وہ علی ہے۔ حضرات محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر میرے آقا جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کر کے بتا دیا کہ اے مدینہ والوں سن لو، اس وقت مدینہ میں میرا کوئی بھائی ہے تو وہ ہے۔ حضرات
یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ میاں یقیناً کہ جن کو اللہ کے حبیب جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی لاڈلی بیٹی سیدہ عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کہا تھا. تاریخ بتا رہی ہے میرے آقا جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کا عقد لے کر کے نکاح کا پیغام لے کر کے سب سے پہلے حضرت ابو بکر گئے تھے. پھر اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم گئے تھے. اللہ کے حبیب نے اسے منظور نہیں کیا، قبول نہیں کیا. حضرت علی شیر خدا بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، نگاہ نیچی کیے ہوئے سر کو جھکائے ہوئے اللہ کے حبیب کی پیاری بارگاہ میں حضرت علی شیر خدا میں آقا نے فرمایا علی کس لیے آئے ہو؟ آج تمہارے انداز تو الگ ہے، آنے کا انداز تو الگ ہے. اے علی کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہے اللہ کو پر تاریخ بتا رہی ہے میاں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں حضرت علی کھڑے تھے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی پیاری بیٹی سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سے نکاح کا پیغام لایا ہوں شادی کرنے کے لیے. یا رسول اللہ کیا آپ اس کی اجازت دیتے؟ اللہ کے حبیب یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قبول فرما لیا. مصطفیٰ نے منظور کر لیا اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی نکاح کرنا چاہتے ہو، شادی کا پیغام لے کر آئے ہو، ذرا بتاؤ تمہارے پاس شادی کرنے کے لیے نکاح کرنے کے لیے رقم ہے؟ تمہارے پاس مال و دولت ہے کہ نہیں؟ تمہارے پاس جب و ثروت ہے کہ نہیں؟ حضرت علی نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام میں نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، صرف دو چیزیں. میرے پاس دو چیزیں ہیں، ایک تو میرے پاس گھوڑا ہے اور ایک میرے پاس میری زرہ. اللہ کے حبیب جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی گھوڑے کو تم اپنے پاس میں رکھ لو، اس لیے کہ گھوڑا تمہارے لیے تمہارے سفر میں تمہارے لیے وہ سواری بنے گا. اے علی زرہ کو تم بازار میں لے کر کے جاؤ، بھیجو. میاں اب کچھ لوگ یہ ہوں سمجھتے ہوں گے مولانا نے زرہ کیا کہا، ہم کبھی دیکھے بھی نہیں، کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے، سنے بھی ہوں گے تو دیکھے بھی. یہ کیا بات کہہ دیا مولانا نے؟ سنو زرہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کھول لو دل کے تختی پر لکھو. زرہ کہتے ہیں لوہے کے دستے کو. لوہے کا وہ دستہ جب لوگ جنگ میں جاتے تھے اس زرہ کو پہنتے تھے، اس لوہے کے دستے کو پہنتے تھے جس کے ذریعے سے بدن کی حفاظت ہوتی، جس کے ذریعے بدن کی حفاظت ہوتی تھی. اگر تلوار چلائی جائے تو اثر نہ کرے، نیزے چلائے جائے تو اثر نہ کرے، تیروں کی بوچھار ہو تو اثر نہ کرے، اسی کو زرہ کہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر زرہ کو لے کر کے بازار گئے، جیسا کہ کل ہم نے بتایا تھا میاں کہ بازار لے کر کے گئے تھے، 480 درہم اس کی قیمت لگائی تھی. حضرت عثمان غنی نے اسے خریدا تھا، حضرت عثمان غنی نے اسے خریدا تھا جو اس کی قیمت ملی تھی. اللہ کے حبیب جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں اس کی قیمت کو لے کر کے حضرت علی پہنچے. عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ زرہ کی قیمت ہے. میرے آقا جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی قیمت کو حضرت بلال کو دی تھی،
ساز و سامان دیے جاتے ہیں اسے لے کر کے آ جاؤ. ابھی قیمت کو ام سلمہ کو میرے آقا نے دی تھی. آقا نے فرمایا تھا اے ام سلمہ اس رقم کو لے جاؤ بازار میں جو دہیج جہیز دی جاتی ہے جو ساز و سامان دیے جاتے ہیں دلہن کو اسے دے دو. حضرات تاریخ بتا رہی ہے اللہ کے حبیب جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جب شادی فرمائی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تو اس وقت حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی عمر 15 سال کی. خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی عمر 15 سال. 15 سال کی عمر میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا میرے آقا جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی چہیتی بیٹی کو اللہ کے نبی نے حضرت علی کے ساتھ میں نکاح کیا. خاتون جنت فاطمہ الزہرا کون ہے میاں؟ میرے آقا جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں میں اگر میں سب سے زیادہ محبت جس سے کرتا ہوں سوال کیا گیا تھا تو میرے نبی نے فرمایا تھا میں اپنی بیٹی سیدہ خاتون جنت سے. سوال کیا گیا رسول اللہ مردوں میں سب سے زیادہ محبت پیار کس سے کرتے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا مردوں میں اگر سب سے زیادہ میں پیار کرتا ہوں محبت کرتا ہوں تو مصطفیٰ نے فرمایا کہ وہ علی ہے. سبحان اللہ. وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات میاں واقعات ہوتے ہیں تاریخ کے اوراق میں قسم خدا کی حضرت علی شیر خدا داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں میں بیان کروں نا تو یقیناً یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ رات ختم ہو جائے گی. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو پوری زندگی آپ کی ختم ہو جائے گی حضرت علی کے حالات کو نہیں بھائی. حضرت علی کے زندگی کا مطالعہ کریں گے پوری زندگی آپ کی ختم ہو جائے گی لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واقعات ان کے کرامات ان کی تاریخیں ختم نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا ان کے 2 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر نے ہاتھ دیا تھا. سب دیکھتے ہیں اور اہل مدینہ کو اکٹھا کر تاریخ میں ہے اہل مدینہ کو اکٹھا کر کے جمع کر کے سب سے پہلے ہاتھ حضرت عبد الرحمن نے دیا اور حضرت زبیر نے دیا اور بتا دیا تھا اسی وقت اہل مدینہ والوں کو کہ سنو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں. جب یہ اعلان کیا گیا تو پورا مدینہ حضرت علی کے ہاتھ پر اپنی ہاتھ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا خلیفہ منتخب کیا گیا. حضرات جانتے ہیں آج سے صرف نہیں یہ کوفہ والے غدار ہیں کل کی تاریخ میں حضرت علی سے غداری خارجیوں نے کی تھی اور حضرت امام حسین سے غداری رافضیوں نے کی ہے. کل کی تاریخ میں خارجیوں نے غداری مولا کائنات سے کی تھی اور آج کی تاریخ میں رافضیوں نے حضرت امام حسین سے غداری کی ہے اور
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ شریف کی دھرتی پر آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا، انتخاب ہوا، تو یہی کوفہ والوں نے بلا کر کے حضرت مولا کائنات حضرت علی سے کہا تھا علی آپ آ جائیے، اے علی آپ آ جائیے، تاریخ بتا رہی ہے کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تھے کوفہ کی دھرتی پر تو اس وقت کوفہ کے لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، بہت سارے کوفہ والے ہوئے، لیکن پھر انہی کوفہ والوں کی غداریاں کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا، حضرت علی کا ساتھ چھوڑ دیا اور گروہ تیار کی گئی کہ مولا کائنات کو قتل کر دیا جائے، داماد مصطفیٰ کو قتل کیا جائے، شیر خدا کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز کے لیے جب آپ مسجد میں جاتے تو پورے لوگوں کو آواز دیتے، پورے لوگوں کو جگاتے تھے، آواز دیتے تھے، اے لوگوں اٹھ جاؤ فجر کی اذان ہو گئی ہے فجر کی نماز کے لیے۔ اس وقت کوفہ کی دھرتی پر موزن نباح نام کا ایک شخص تھا، تاریخ میں تاریخ بتا رہی ہے، ادھر آپ اپنے گھر آپ اس گھر سے نکل کر کے کوفہ والوں کو آواز دے رہے ہیں کہ اٹھو فجر کا وقت ہو گیا، اتنے میں نباح نے اذان شروع کر دی، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آواز حضرت علی مولا کائنات کو، آپ نے اور آواز بلند کر دی اور کہا لوگوں سے، لوگوں اذان ہو رہی ہے تمہیں نماز کی دعوت دی جا رہی ہے، اے لوگوں نماز کی دعوت دی جا رہی ہے، نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اب یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں اپنے آپ کو علی کہنے والے، مولا کائنات سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، ذرا ان سے پوچھو آپ کے بھی کانوں میں آواز کی جاتی ہوگی اذان، سنتے کہ نہیں میاں؟ سنتے نا، اذان کی آواز سنتے ہیں، لیکن آج کا مسلمان پہلے بتاتے تھے اور بتایا جا رہا ہے کہ اذان کی آواز سن کر کے شیطان بھاگتا، لیکن آج کل کے دور میں اذان کی آواز سن کر کے مسلمان بھاگتا، اذان کی آواز سن کر کے مسلمان بھاگتا ہے۔ اے مسلمانوں، مولا کائنات سے محبت کرنے والوں، اپنے دل میں ہاتھ سے عہد کر لو کہ جب تک ہم رہیں گے ہماری ایک بھی نمازیں قضا نہیں ہوں گی، ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، اپنے سر کو رب کی پیاری بارگاہ میں جھکا کر کے، رب کی پیشانی میں، رب کی پیاری بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکا کر کے، رب کی پیاری بارگاہ میں رب کی تسبیح و تحلیل کریں گے، رب کی کبریائی بیان کریں گے اور رب کی عبادت و ریاست کریں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہے کوئی نماز پڑھنے والا؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھا دے۔ ہے کوئی وعدہ کرے مولا کائنات رضی اللہ عنہ کا وسیلہ ہے میاں؟ کیا یار شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، تم لوگ مسلمان نہیں، تم لوگ ایمان والے نہیں ہو۔ اب کہتے ہو کہ مولانا نے کیا کہہ دیا، کہتے ہو کہ مولانا نے تو ہمیں مومن سے بھی انکار کر دیا، ایمان سے بھی انکار کر دیا، مسلمان سے بھی انکار کر دیا۔ اللہ کے حبیب جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں، ہر چیز کی علامت ہے، ہر چیز کی نشانی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث شریف ہے، اس کا مفہوم سنو، آقا فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک علامت ہے، ہر چیز کی ایک نشانی ہے، اور مومن کی نشانی، مومن کی علامت مصطفیٰ فرماتے ہیں نماز ہے، مصطفیٰ فرماتے نماز ہے۔
کیسے مسلمان ہو، کیسے مومن ہو؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں جس شخص کو مسجد آباد کرتے ہوئے دیکھو پاؤ تو لوگوں میں اس کے ایمان ہونے کی گواہی دو، اس کے ایمان ہونے والے کی گواہی دو کہ یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے۔ اب جو نماز ہی نہیں پڑھے، نماز سے دور رہے، مسجد میں جھانکنے نہ جائے، تو بتاؤ میاں فیصلہ آپ کرو کہ آپ مومن ہوں گے کیسے، مسلمان ہوں گے کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر، فجر کی اذان ہوئی، لوگوں کو آواز دے رہے ہیں نماز۔ اتنے میں ایک بدبخت خارجی جس کا نام عبد الرحمن بن ملجم ہے، وہ تلوار لے کر کے، زہر آلود تلوار، اللہ اکبر، حضرت علی مولائے کائنات کے پھاڑ میں تھا، ان کی انتظار میں تھا کہ علی جیسے ہی نماز کی دعوت دیں گے اسی وقت ان پر وار کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گلیوں میں آواز دے رہے تھے، اللہ اکبر، اتنے میں اس نے پیچھے سے آ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کن پٹی پر وار کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت زمین پر گر گئے۔ تاریخ بتائی جا رہی ہے جانے پیارے کی، اس وقت عبد الرحمن بن ملجم کو گرفتار کیا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 17 رمضان المبارک کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ پر وار کیا گیا۔ بعد مورخین نے فرمایا کہ 19 رمضان المبارک، واللہ عالم بالصواب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا گیا، آپ اسی میں جام شہادت میں دفن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا غسل حضرت امام حسن اور امام حسین نے دیا، اور حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 سال 8 مہینہ 9 دن تک خلافت کے انجام دیا، خلافت کو انجام دیا، اور 63 سالہ زندگی پاک و آپ نے پا کر کے اپنی جان، یعنی آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر اس کے بعد حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل عبد الرحمن نے ملجم کو جو گرفتار کیا گیا تھا، آپ نے اسے قتل کروانے کے بعد آپ نے اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ٹوکری میں رکھا۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس ٹوکری میں آنکھا۔ میرے عزیز، میرے بھائی، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت علی شیر خدا داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر زندگی گزارنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت امام حسن مصطفیٰ حسین اعظم رضی اللہ عنہما کی زندگی پاک پر ہم لوگوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ہمیں اللہ رب العزت اپنی حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے مشن پر چلنے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔